چیونٹی اور ٹڈا۔ پیارے بچوں، ایک چیونٹی تھی، وہ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں ایک ٹڈا ملا۔ ٹڈا کہنے لگا، چیونٹی بہن ذرا رک جاؤ۔ چیونٹی رک گئی، پوچھنے لگی، کیا بات ہے؟ ٹڈے نے کہا، میٹھی میٹھی ہوا چل رہی ہے، آؤ باغ میں کھیلیں۔ چیونٹی نے کہا، میں کیسے کھیلوں؟ مجھے دانے اکٹھے کرنے ہیں۔ جب برسات آئے گی تو چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں کیا کھائیں گی؟ مجھے گھر بھی ٹھیک کرنا ہے، برسات کے پانی سے گھر ٹوٹ سکتا ہے۔ ٹڈے نے کہا، ہم تو کھیلتے ہی ہیں جی، ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ چیونٹی اپنے گھر کی راہ لیتی ہے۔ وہ جا کر دانے اکٹھے کرتی ہے۔ اگلے دن وہ اپنا گھر ٹھیک کرتی ہے، گھر بہت اچھا بناتی ہے تاکہ برسات کا موسم اندر بیٹھ کر مزے سے گزار سکے۔ لیکن ٹڈا کیا کرتا ہے؟ وہ باہر ہواؤں میں، فضاؤں میں اڑتا پھرتا ہے، کھیلتا رہتا ہے۔ ایک دن پھر چیونٹی سے اس کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ وہ چیونٹی سے کہتا ہے، یہ تم ہر وقت کیا کرتی رہتی ہو؟ اتنا اناج اکٹھا کر کے کیا کرو گی؟ چیونٹی کہتی ہے، بھائی ٹڈے، تم تو ہو بہت ہی آزاد بندے، تمہیں تو اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی بہت فکر ہے۔ ہم کس کے پاس جائیں گے مانگنے کے لیے؟ اس لیے ہم تو موسم برسات کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے ہم روزانہ دانا دن کا اکٹھا کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر چیونٹی چلی جاتی ہے، لیکن ٹڈا برا سا منہ بناتا ہے اور اس کی باتوں کا بہت برا مانتا ہے اور پھر ہوا اور فضاؤں میں کھیلنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ ایک دن بادل آ گئے، بارش ہونے لگی۔ ٹڈا بھیگتا ہوا آیا، چیونٹی کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہنے لگا، چیونٹی بہن، مجھے بھی اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو، میں بری طرح بھیگ گیا ہوں۔ جب تک بارش رہے گی اس وقت تک یہاں رہوں گا، پھر چلا جاؤں گا۔ چیونٹی بولی، بھائی ٹڈے، تم نے سارا سال کام نہیں کیا، تم نے اپنا گھر نہیں بنایا، مشکل وقت کے لیے کچھ اناج بھی جمع کر کے نہیں رکھا۔ جاؤ، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، جو سستی کرے اس کی سزا یہی ہے۔ ٹڈا گڑگڑایا، چیونٹی بہن، اس بار معاف کر دو، آگے سے محنت کیا کروں گا۔ چیونٹی نے ٹڈے کو چاول کے کچھ دانے دیے، لیکن اس نے اسے اپنے گھر میں جگہ نہیں دی اور کہا، میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ٹڈا روتی ہوئی شکل لے کر چلا گیا۔ پیارے بچوں، دیکھا، جو سست رہتا ہے، کام نہیں کرتا، اس کی کوئی مدد بھی نہیں کرتا۔